بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان کو بہت بڑی دھمکی دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان اسمبلیز میں واپس نہیں آتے تو پھر ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان پر بھی کیسز بنائے جائیں گے، ان کو بھی عدالتوں کے چکر لگانا پڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ انہیں جیل میں بھی جانا پڑے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب جب بھی کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ جب عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ اسمبلیز تحلیل کرنے کا اندیا دیا تو ان کی آڈیوز، ان کی اہلیہ کی اور زلفی بخاری کی آڈیو لیک کر دی گئی۔ اس کے بعد جب عمران خان پھر بھی نہ ٹلے تو پھر ان کی اہلیہ اور وزیر اعظم ہاؤس کے جو نگران ہیں، نعمان نامی ایک نگران تھے، ان کی آڈیو لیک کر دی گئی۔ عمران خان صاحب پھر بھی نہ رکے تو پھر عمران خان صاحب کی گندی آڈیوز لیک کرنا شروع کر دی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ لاہور شفٹ ہوئے۔ لاہور میں انہوں نے بازار گرم رکھا اور لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ ان کی خریداری کے جب جو ان کے منصوبے تھے، ان کا جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا تو اب عمران خان صاحب کو دھمکیاں دینے پہ اتر رہے ہیں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں بول رہے بلکہ یہ آصف علی زرداری صاحب ان کی زبان بول رہے ہیں کہ اگر عمران خان نے اسمبلی کے اندر واپس نہیں آتے اور جو ان کا دباؤ ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے اور الیکشن کا جو دباؤ انہوں نے پی ڈی ایم کے اوپر ڈالا ہوا ہے اسے وہ کم نہیں کرتے، یہ الیکشن کا جو ان کا مطالبہ ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، تو ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کے اوپر کیسز بنائے جائیں گے، ان کو بھی عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، ان کو جیل گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو جیل بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے الیکشنز نہیں کروانے، آپ نے جو اپنے سیاسی حریف ہیں ان پر کیسز بنوانے ہیں۔ یہی بلیم پی ڈی ایم اپنے پچھلے 3.5 سال کے اپوزیشن، جب یہ اپوزیشن میں تھے تب یہ کرتے تھے عمران خان صاحب کے اوپر کہ عمران خان جو ہیں یہ پولیٹیکل وکٹیمائز کر رہے ہیں اپنے سیاسی حریفوں کو، جبکہ اب یہ اوپنلی خود کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر بشرا بی بی نے کوئی ایسا جرم کیا ہے، کوئی offense کیا ہے تو ان کے اوپر کیس بننا چاہیے، چاہے پھر وہ عمران خان صاحب ان کی بات مانے حکومت کی یا نہ مانے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر عمران خان صاحب اسمبلی میں نہ آئے، اگر عمران خان صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹے، اگر عمران خان صاحب الیکشن کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹے تو پھر ہم کیسز بنائیں گے۔ یعنی کہ یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل وکٹیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے جو مطالبات ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر آپ کو پولیٹیکلی وکٹیمائز کا نشانہ بنایا جائے گا اور آپ کی جو اہلیہ ان پر کیسز بنائے جائیں گے، ان کو بھی مقدموں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ یہ جو نون لیگ ہے یہ ایسے اوچھے ہتھکنڈے تو کرتی ہی رہتی ہے۔ نون لیگ نے اپنے سیاسی حریفوں کو ہمیشہ زیر کرنے کے لیے نیگیٹو پروپیگنڈا کیا۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف انہوں نے نیگیٹو پروپیگنڈا کیا، اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف بھی نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی گندی آڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ لیکن اب اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کود پڑے ہیں، جن کی والدہ کی بد کرداری کا الزام لگاتے ہوئے نون لیگ نے ان کے خلاف ایسی مہم چلائی تھی، انہی کی حصہ بنتے ہوئے، انہی کی پارٹی کا حصہ بنتے ہوئے، ان کی حکومت کے اندر وزیر خارجہ بنتے ہوئے اب وہ بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا مطالبات نہ مانے، آپ الیکشن کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹے تو آپ کی جو اہلیہ ہیں انہیں بھی اب نشانہ بنایا جائے گا۔ کیونکہ اب تک جتنا بھی یہ 8 ماہ کا پروسیس چلا، عمران خان صاحب نے جتنی بھی ان کے خلاف کمپین کی، ان کے خلاف جو انہوں نے جلسے کیے، الیکشن کمپین کی، اس کے دوران انہوں نے کبھی بھی عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کے کیس کرنے کا اندیا نہیں دیا تھا۔ اب یعنی یہ اس حد درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جب ان کی کسی بھی بلیک میلنگ میں نہیں آ رہے، ان کی کسی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگز کرنے کو تیار نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ اگر وہ الیکشن پر بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ اب جبکہ عمران خان صاحب اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور وہ ارلی الیکشن پر ہی ان کی ضد ہے کہ ارلی الیکشن ہی کروائی جائے، تو اب یہ آخری اپنا حربہ استعمال کرنے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فیملی کا انہیں دھمکی دی جائے، انہیں وارننگ دی جائے کہ اگر آپ ہمارے مطالبات نہیں مانتے اور آپ اپنے جو مطالبات ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر ہم آپ کی جو فیملی ہے ان کو آپ ٹارگٹ کریں گے، آپ کی اہلیہ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، ان پر کیسز بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو توشہ خانہ کیس انہوں نے عمران خان صاحب پر بنایا اس کا تو کوئی رزلٹ نکلا نہیں، ان پر نہ عمران خان صاحب کو یہ نااہل بھی نہیں کر سکے، یہاں تک کہ جو انہوں نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے واپس لے لی، کیونکہ جو ہائی کورٹ تھا انہوں نے ان سے توشہ خانہ کی تمام تر تفصیل طلب کر لی کہ کس نے کتنے تحائف لیے اور کتنی پرسنٹیج پر تحائف لیے۔ اب اگر یہ تمام تفصیلات جمع کروا دیتے تو یہ خود اس میں پھنس
फंसते थे, इसलिए इन्होंने वो पिटीशन ही वापस ले ली। और इनका कहना है कि हम इमरान खान साहब पर ये पिटीशन, जो इनका एक MPA थे जिन्होंने वो पिटीशन दायर की थी इमरान खान साहब के खिलाफ, उन्होंने पिटीशन वापस लेते हुए अदालत को इस केस को खारिज करने की इस्तदाद कर दी, जो कि अदालत ने पहले भरमी का इजहार किया कि आपने अदालत का वक्त ज़ाया किया है। उसके बाद उन्होंने वो जो पिटीशन है उसको खारिज कर दिया। और इमरान खान, तो ये इनकी हथकंडे हैं कि यानी ये इमरान खान साहब को पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए झूठे केसेस बनाते हैं, और जिस केस में ये खुद फंसते चले जाते हैं उस केसेस में से ये खुद को फिर बाहर निकाल लेते हैं, दरखास्तें वापस ले लेते हैं। तो अब इन्होंने आखिरी हरबा आजमाया है कि इमरान खान साहब की फैमिली को टारगेट करने की धमकी दी जाए, ताकि इमरान खान साहब अपने जो मुतालबात हैं उनसे पीछे हट जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।